علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، جس میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کلام دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس کی تشریح اور اس پر حکمت و دانائی اور اس پہ تزکیہ نفوس اور اس کی مخصوص ریسیٹیشن جو ہے تلاوت، یہ 4 مشن اللہ نے اپنے پیغمبر کے اوپر رکھے تھے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھ کو قرآن دیا گیا اور اس کی مثل دی گئی۔ وہ لوگ جو انکار حدیث کو آگے کرتے ہیں اور آئینی حیثیت اور حجیت اور مقام اور اہمیت حدیث کو نہیں سمجھتے یا کم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود احادیث لکھنے سے منع کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت کے صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو ہم فرمایا یا رسول اللہ ہم جو آپ سے سن رہے ہیں وہی بول رہے ہیں، وہی لکھ رہے ہیں۔ آپ فرمایا کتاب ما کتاب اللہ ام حضو کتاب اللہ وخرسو ہو، تو یہ مراد تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ ملا کے کچھ نہ لکھو اور اس کو خالص کرو، یعنی قرآن مجید کو خالص لکھو، الگ لکھو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو لکھا تھا سارا جمع کیا اور پھر جلا دیا۔ اور دوسری روایت یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ تشریف لائے اور پھر ہم سے پوچھا اور ہم نے کہا کہ جو احادیث آپ سے سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے سوا مجھ سے کچھ نہ لکھو، حدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے بیان ضرور کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے جس نے مجھ پر کوئی حدیث گھڑی، من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر کوئی بات میرے ذمہ لگائی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لیکن جو اچھی طرح من و عن بنا کر سمجھا کر آگے بیان کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے نبی کے فرامین کی، اس کے لیے آپ نے فرمایا نظر اللہ عبدا، اللہ اس کا چہرہ روشن رکھے جو حق ادا کرتا ہے، پھر پوری طرح اس کو بیان کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب خود حدیث کے اندر، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے تو لکھنے سے منع کیا تھا۔ بھائی حضور نے لکھنے سے منع نہیں کیا، اگر لکھنے سے منع کیا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو نہ کہا ہوتا کہ تم جوان ہو، تمہیں تو بہت لکھنا آتا ہے، تم لکھا کرو۔ اور اس لیے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جب یہ حوالے ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور جو حوالے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ سر سید احمد خان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ باپ بھی بناتے ہیں، اور ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک کے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے، جس میں وہ سلام پیش کرتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا، اور یہ جس دن یہ میرے والدین پہ، ماں اور باپ پہ سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ کا تذکر آتا ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں میری ماں پہ سلامتی ہو، ان کا تھا نہیں۔ اور یہ سر سید کو پہلے معلوم ہو گیا کہ ان کے باپ یوسف نامی تھا، حضرت مریم کا اس سے عقد ہوا تھا یا منگنی ہوئی تھی، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے شادی بھی ہوئی تھی اور اس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اور سورۃ مریم کے اندر اتنا لمبا چوڑا قصہ جو خدا نے بیان کیا ہے، تو یہ کس لیے ہے کہ یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ جو ہے یوسف نامی تھا۔ تو یہ قرآن کے کنٹیکسٹ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ توہین قرآن کے زمرے میں آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ بھی ہے۔ تو یہ بلاسفیمی جو یہ کرتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر اصرار بھی کرتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے عدالت کے تھرو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کچھ اگر کرتی ہو، اور اگر کوئی ایسا عالم کو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کے جواب میں بلوہ ہو جاتا ہے، اور رائٹیز جیسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ بلوے ہوتے ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے دوروں میں اکٹھے آ کے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور تحقیق ہوتی ہے تو کوئی سمجھ الٹا مسلمانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو بھی پکڑے جاتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں اتنا ایکسلریشن کس نے دی ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا۔ تو ممتاز قادری
جو شہید تھا گورنر کو اس نے مارا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ تمہیں اتنا جوش کس نے دلایا تھا؟ تو اس نے باقاعدہ مولوی صاحب کا نام لیا تھا۔ عدالت نے مولوی صاحب کو بلا لیا تو مولوی صاحب منکر ہو گیا۔ اس کو تو شہادت کے مرتبے کے لیے اس نے جوش دلایا، لیکن اپنی شہادت کو بھول گیا۔ اب یہ انتظام اور عدالت کو چاہیے تھا کہ ایک بندے کو پھانسی لگا رہے ہیں تو دوسرے بندے جس کی وجہ سے یہ پھانسی چڑھ رہا ہے اس کو بھی تو پکڑیں۔ اس طریقے سے رائٹس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جتنے زبان ہلاتے ہیں اور غلط طریقے سے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ خود تم قاضی بن جاؤ اور خود تم فیصلہ کر لو، خود تم جلاد بن جاؤ عدالتوں کے ہوتے ہوئے، اور حالانکہ یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اپنی صفائی پیش کرے، پھر عدالت کو یہ حکم ہے کہ وہ پھر جو فیصلہ ہے وہ سنا دے۔ بہترین نظام عدلیہ اگر کاش کہ ہمارا ہوتا تو ہم دنیا کے اوپر کے نمبروں میں ہوتے، نہ کہ بالکل نیچے والے نمبروں میں ہمارا حال ہوتا۔ تو اس لیے یہ میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ اس سلسلے میں تمام لوگوں کو ان کے حقوق کے سلسلے میں یہ آواز کو بتانے کا، سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے، نہیں کہ یک بارگی تلوار سر پہ رکھ کر گردن الگ کر دو۔ یہ تو پھر ایسی بدنامی اسلام کی ہو رہی ہے جس کے نام پہ ہندو اور غیر مسلم اور یہودی سارے دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں۔ اس دہشت گردی کا لیبل صرف ان پہ لگنا چاہیے جو یہ اس چیز کا سبب بنتے ہیں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو سپریم کورٹ تھی۔ جس کسی کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دے دیا تو مطلب عدالت کا فیصلہ تھا کہ ہاں بھائی اس کو مار دو، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے۔ اشرف نامی نے حضور کی انسلٹ کی تھی، کہا کہ کوئی ہے جو اس کو مارے، صحابی کھڑا ہوا تو نبی نے خود بھیجا تھا۔ ایسی شواہد کو لے کے یوں کہنا کہ کسی کو بیان کرنے کا یا اپنے حق میں کچھ بولنے کا حق ہی نہ دیا جائے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ علماء کونسل کو جا کے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کیا کریں۔